نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. اما بعد، حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہم، فقراء اعظام و معزز مصلیان کرام، حدود دائرہ مہدویہ کتاب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس نشست میں انشاءاللہ آپ اس کتاب کے 11ویں باب سے چند آخر کے جو مضامین ہیں وہ سنیں گے. ایک مضمون ہے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو دعوت. جن دنوں بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا دائرہ احمد آباد میں تھا، ایک روز سلطان محمود بیگڑا کی بہن نے آپ کو دعوت دی. گجرات کی رسم کے موافق نماز عشاء کے بعد دودھ، کھچڑی، پاپڑ، اچار، کوفتے، سموسے وغیرہ للہ حضرت کی خدمت میں بھیجے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پسی ہوئی مصری تو یہیں پڑی ہے اور اس کے عوض غلطی سے نمک بھیج دیا گیا ہے. یعنی پہلے جو کھچڑی ہوتی اس میں چاول میں دودھ اور مصری ڈال کر ملا کر وہ پی لیا کرتے، اس کا نام کھچڑی. تو پھر دعوت میں کھچڑی بھیجی تو مصری کے بدلے میں، پسی ہوئی مصری کے بدلے میں غلطی سے نمک بھیج دیا. جب معلوم ہوا تو پھر فوراً سے ایک سوار کو، سلطان کی بہن نے ایک سوار کو، ایک نوکر کو بھیجا، مصری ساتھ لے کر بھیجا اور بہت بہت معافی چاہی گئی. یعنی اس سوار سے کہا کہ فوراً سے مصری لے کر جاؤ، کھانا تو چلا گیا، مصری فوراً سے لے کر جاؤ، ہم نے غلطی سے نمک بھیج دیا ہے. وہ فوراً سوار مصری لے کر آتا ہے. اس وقت حضرت کھچڑی میں دودھ اور نمک ملا کر گھٹ گھٹ پی رہے تھے. بندگی میاں شاہ دلاور کھچڑی میں دودھ اور مصری ڈالنے کے بدلے نمک تھا تو نمک ڈال کر آپ جو ہے ملا کر اس کو پی رہے تھے. سوار نے آ کر للہ مصری پیش کی اور معافی مانگی. حضرت نے فرمایا کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دودھ کھچڑی کے ڈولے میں نمک ہے یا مصری. تو بندگی میاں فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ہم جو یہ پی رہے ہیں اس میں مصری ہے یا نمک ہے، ہم کو معلوم نہیں. قطب الدین سبحان اللہ، اس کا نام تو محویت ہے. یعنی اللہ کے ذکر میں اس قدر کھو جانا کہ کیا کھا رہے ہیں اس کا مزہ بھی معلوم نہیں ہو رہا، کہ میٹھے کھارے کی مطلق تمیز نہیں ہوئی. یوں ہی عادتاً پی لیا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے سمجھ کر آپ نے اس کو جو ہے پی لیا، آپ کو مزہ بھی معلوم نہیں ہوا. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح حضرت بھی کھاتے پیتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو بزرگوں کا عمل ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عام لوگ کام کیا کرتے ہیں کہ عام لوگ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ بزرگ کیسے ہوئے؟ یہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر سے دیکھنے سے ایک جیسا نظر آتا ہوگا، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے، باطنی حال کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب دل میں کون اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے یہ باہر سے دیکھ کر کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک قرآن کی آیت بھی لکھی گئی، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ فرقان کی آیت ہے. اللہ اس آیت نے بیان فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا وہ تمام پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح کام نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے. جس طرح عام لوگ گلی میں بازار میں چلتے پھرتے ہیں، پیغمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلنا پھرنا چھوڑ دیں گے، کچھ الگ سے کوئی نیا کام کریں گے. ایسا نہیں. بظاہر میں دیکھنے میں وہ عام لوگ جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دل میں ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کی کتنی بزرگی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک ولی ایک شعر لکھتے ہیں. فارسی میں ایک شعر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا روم لکھتے ہیں، کار پاکان را خیاس از خود. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کار پاکان یعنی اللہ کے جو بزرگ بندے ہیں ان کے جو کام ہے، قیاس از خود،
ان کو تم اپنے جیسا مت سمجھو کہ جیسا ہم کام کرتے ہیں وہی کام وہ کر رہے ہیں. ایسے بزرگوں کے عمل کو اپنے جیسا مت سمجھو. گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فارسی میں اگر شعر لکھنا ہے تو شعر لکھنے کے لیے جو 3 حروف ہیں شین یہ رے. اسی طرح اگر دودھ فارسی میں لکھنا ہے جس کو شیر کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی شین یہ رے ہے. یعنی دیکھنے میں اگر شعر لکھو یا شیر لکھو دیکھنے میں لکھنے کے لیے جو حروف ہیں وہ ایک جیسے ہیں لیکن شعر کہاں اور دودھ کہاں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح بزرگوں کا جو کام ہے اسی طرح عام انسانوں کا جو عمل ہے دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہوگا لیکن اس کے اندر جب باطنی کیفیت کو دیکھا جائے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. اگلا مضمون بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو دعوت. ایک روز بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے ایک قاصب مرید نے آپ کو دعوت دی. اس نے بڑی عقیدت سے عمدہ اور لذیذ کھانے پکائے اور اللہ دیا کہہ کر حضرت کی خدمت میں گزرانے یعنی کھانا لے کر آیا. مرید مکھیاں اڑاتے ہوئے حضرت کے سامنے بیٹھا یعنی اپنے مرشد کو کھانے کے لیے پیش کیا اور خود خدمت میں مکھیاں اڑانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور 5-7 لقمے تناول فرمانے کے بعد مرید نے دست بستہ یعنی اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اپنے میاں سے پوچھا کہ میران جی کھانا کیسا پکا ہے. یعنی بہت عمدہ کھانا مرید لے کر آیا تھا. اپنے مرشد کو کھلایا. جب 5-7 نوالے آپ نے کھائے تو مرید پوچھنے لگا جو مکھیاں اڑاتا کھڑا ہوا تھا وہ پوچھنے لگا کہ میران جی کھانا کیسا پکا ہے. مرید کو یقین تھا کہ خندکار کھانے کی بہت تعریف کریں گے. مرید کو لگا کہ میں اتنا اچھا کھانا لے کر آیا ہوں میاں بہت تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کھانا ہے. لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا یعنی اس کا الٹا ہوا. میاں بندگی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ بھائی ہم کو وہ لذت حاصل ہے کہ اس کی تمیز بھی نہیں ہوتی. تو بندگی میاں شاہ نعمت کہتے ہیں کہ ہم کو وہ لذت ہے یعنی ہم اللہ کا دیدار کرنے والے اللہ کے دیدار کی لذت ہم کو معلوم ہے. اب اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے یہ کھانے کی لذت ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کھا رہے ہیں. تو یعنی کہ بزرگوں کا حال ایسا ہوتا ہے ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے جیسا عمل کر رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ بہتر وہی جانتے ہیں. اسی طرح حضرت شہاب الحق رضی اللہ عنہ یہ بندگی میاں سید خنمیر کے فرزند ہیں. ان کے تعلق سے لکھا جاتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شہاب الحق رضی اللہ عنہ کہ جن کو چھابو جی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی 10 لقموں سے 11واں لقمہ نہیں کھایا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اتنا کم کھانا کھایا کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں 10 سے زیادہ نوالے انہوں نے کبھی 11واں نوالا ایک ساتھ آپ نے نہیں کھایا بلکہ ہمیشہ 10 یا 10 سے کم نوالے کھانا آپ ایک وقت میں کھایا کرتے. اور مزید بتایا جاتا ہے کہ اور ناخن گھی میں تر نہیں ہوئے یعنی آپ کا کھانا بھی اتنا سادہ ہوتا کہ آپ کے منہ میں گھی جانا گھی روغن آپ کے وہ کھانا وہ تو بہت دور کی بات آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ بھی گھی میں تر نہیں ہوئے کبھی انگلیوں کے ناخن کو گھی نہیں لگا. اتنا سادہ کھانا بندگی میاں شاہ شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرماتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو کھارے میٹھے کی تمیز نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کھارا ہے یا میٹھا ہے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اتنا زیادہ اللہ کی یاد میں محویت یعنی کھو جانا گم ہو جانا آپ بزرگوں کا یہ حال ہوا کرتا. اسی طرح اگلا مضمون ہے حضرت خاتم المرشد رضی اللہ عنہ کو دعوت. جس فقیر کے پاس بے شان و گمان کھانا آئے وہ سب اسی کی ملک ہے. یعنی بے شان و گمان یعنی معلوم نہیں ہے کہ کھانا آنے والا ہے. اچانک سے کوئی مرید آ کر اللہ دیا کہہ کر کھانا پیش کرے یعنی مرشد کو دائرے میں کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کھانا آنے والا ہے. اور ایسا کھانا جب دائرے میں آتا جس کو بے شان و گمان کہتے ہیں تو ایسے کھانے پر جو ہے پورے دائرے کی ملک ہے. یعنی وہ کھانا جو ہے اب دائرے میں کوئی بھی کھائے یہ ان کا مال ان کی ملکیت ہے.
خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے، اب دائرے والے خود بھی کھائے یا کسی اور کو کھلا دیں، یہ ان کا اختیار، کیونکہ وہ ان کا مال ہو گیا۔ لیکن 3 روز تک پے در پہ دعوت کا کھانا یا 1 روز کی دعوت کا کھانا اگر گھر آئے تو اس کھانے سے اس کو اسی قدر حق ہے جتنا کہ وہ اپنے پیٹ میں کھا سکے۔ لیکن اگر کوئی دعوت دے کر جاتا ہے کہ میں فلاں روز آپ کو کھانا دے کر جاؤں گا اللہ دیا، تو یہ پہلے سے معلوم ہو گیا کہ کھانا آنے والا ہے، تو یہ کھانے کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے نام جس کو وہ دعوت دی گئی ہے صرف وہی وہ کھانا کھا سکتے ہیں، ہر کوئی وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور کھانا بھی اتنا ہے کہ صرف اپنا پیٹ بھرے تک کھانا کھانا ہے، بقیہ کھانا واپس جو لے کر آیا ہے اس کو لوٹا دیا کرتے، کیونکہ بے شان و گمان نہیں، کیونکہ وہ دعوت کا کھانا ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک روز بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتون مرشد رضی اللہ عنہ اور آپ کے پوتے میاں سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی امیر کے وہاں سے اللہ دیا دعوت کا کھانا آیا، یعنی وہ امیر دعوت دے کر گیا تھا دادا اور پوتے کو دعوت دے کر کہ میں کھانا بھیجوں گا، یہ کہہ کر اس نے بعد میں کھانا بھی بھیجا۔ دادا اور پوترا مل کر کھانے بیٹھے اور آپ کی 6 سالہ صاحبزادی بی بی عائشہ عرف آج صاحبہ بی بی مکھیاں اڑانے لگی، یعنی دادا پوتے کھا رہے تھے، آپ کی 6 سال کی بچی جو ہے مکھیاں اڑا رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی، اور مکھیاں اڑاتے اڑاتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ بچی جو ہے 6 سال کی میاں کی صاحبزادی گر جاتی ہیں۔ حضرت خاتون مرشد رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ کیا ہوا؟ جب کھانا کھا رہے تھے، بچی سامنے کھڑ کر مکھیاں اڑا رہی تھی، اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میاں جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور چیخ اٹھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ کی زوجہ بی بی راجہ فاطمہ عرف بی بی بو نے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بچی کو 3 روز کا فاقہ ہے اور اسی وجہ سے غش کھا کر گر گئی؟ یعنی جو بچی ہے دعوت صرف دادا پوترے کو تھی تو صرف وہی کھانا کھا سکتے تھے، دوسرے گھر کے افراد انہوں نے کھانا کھایا بھی نہیں، یہاں تک کہ 6 سال کی بچی جو 3 روز کی بھوکی ہے اس نے بھی نہ کھانا مانگا نہ کھانے کی کوشش کی، بلکہ مکھیاں اڑاتی اڑاتی جو ہے بے ہوش ہو کر آپ گر جاتی ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو ہماری بچی 3 روز کا فاقہ ہے اسی طرح غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئی؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر بندے کو اختیار ہوتا تو سلونی کا منہ کھول کر اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالتا۔ تو بندگی میاں بہت افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری مرضی چلتی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو کھانا کھلاتا، سلونی کے منہ کھول کر اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالتا، نوالا ڈالتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ جو دائرے کے جو حدود ہیں میں ان حدود کو توڑ نہیں سکتا۔ اسی کے بعد دادا پترے نے کھانا کھا لیا، بچا ہوا کھانا میزبان کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ جو عورت کھانا لے کر آئی تھی اور واپس لے کر گئی، اس عورت نے اپنے آقا سے پوری کیفیت بیان کی کہ جب میں دائرے میں گئی تو دائرے میں ایسے ایسے ہوا کہ سب بھوکے ہیں، صرف دادا پوترے کو دعوت آپ نے دی تو صرف ان دونوں نے ہی کھایا اور باقی کھانا واپس بھیج دیا۔ یہ جب اس امیر نے سنا تو پھر اس کا دل بھر آیا، اس امیر کا دل بھر آیا، اور کھانے کی جو دیگیں پک کر تیار ہو گئی اس نے فوراً پوری دیگیں جو ہے دائرے میں بھجوائیں اور اللہ دیا کہہ کر پورے دائرے کو جو ہے کھانے کی دیگیں وہ بھیج دیتا ہے۔ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ذریعے سے، اس کے طفیل سے تمام دائرے کو نعمتیں کھلائے گا، آپ پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ تو پھر وہ دیگیں جب کھانے کی واپس آتی ہیں تو تمام فقیر دائرے کے جو ہیں کہ جن کے بھوک کی وجہ سے حلق سوکھ چکے تھے، منہ میں جو ہے تھوک بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ بھوک اور پیاس میں جی رہے تھے، پہلے پتلا پتلا ہریرا پکا کر سب کے حلق کو تر کیا گیا، اس کے بعد ان کو نعمتیں کھلائی گئیں۔ تو یعنی اتنی زیادہ پابندی ہوا کرتی کہ دعوت کا کھانا اگر باہر سے آتا ہے اس کے بھی جو ہے حدود ہوا کرتے اور سختی سے اس پر عمل کیا جاتا۔ اسی کے بعد اگلا مضمون ہے کہ دعوت کے کھانے اور بے شان و گمان کھانے میں بے حد فرق ہے، یعنی جو دعوت دے کر جاتے کہ ہم کھانا بھیجیں گے یہ دعوت کا کھانا، اور بے شان و گمان یعنی معلوم نہیں تھا اچانک سے کوئی کھانا لے کر اللہ دیا کہہ کر چلا جائے، تو ان دونوں کھانوں میں بے حد فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو کھانا اللہ کے نام بے شان و گمان یعنی معلوم بھی نہیں تھا اور کہیں سے آ جائے، اس کی نسبت اس کے تعلق سے محض اسلام فرماتے ہیں کہ وہ حلال نہیں بلکہ حلال طیب، یعنی حلال میں بھی بہت زیادہ طیب یعنی بہت پاک قسم کا یہ حلال ہے، حلال طیب ہے۔ اور جو دعوت کا کھانا ہے کہ جو پہلے سے معلوم ہوتا کہ ہاں کھانا آنے والا ہے، اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے، صرف حلال ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حلال طیب کا حساب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ حلال طیب کھانے کا حساب نہیں لے گا، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن جو حلال ہے اس حلال کھانے کا اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا، یعنی اتنی زیادہ سختی اللہ کے دربار میں بھی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آخری مضمون کتنا کھائیں، بندگی میاں سید میرا سید محمد جونپوری محض اسلام فرماتے ہیں کہ بھوک کے 3 حصے کرو، کھانا ہے لیکن کتنا کھانا ہے اس پر بھی پابندی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنی بھوک کے اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھاؤ، 1 حصہ پانی پیو اور 1 حصہ خالی رکھو اور ذکر اللہ میں لگے رہو، کیونکہ اگر پیٹ بھر کھایا تو نیند غالب ہوگی اور ذکر اللہ نہیں کر سکو گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانا کھاؤ، 1 حصہ پانی پیو اور 1 پیٹ کا حصہ جو ہے خالی رکھو اور ذکر اللہ میں لگ جاؤ، کیونکہ اگر پیٹ بھر کھانا کھاؤ گے تو پھر تم کو نیند آ جائے گی اور تم ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں تو تم کو بھوجن ہم کو پیو۔ آپ ایک زبان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا والوں کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے، ہم کو پیو، لیکن ہم کو جو ہے اپنا خدا زیادہ اچھا لگتا ہے، ہم کو کھانے سے فرق نہیں، ہم کو اپنا خدا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا، یعنی جو بہت کھانا کھاتے ہیں، جو پیٹو ہوا کرتے ہیں، وہ نہ دین کا نہ دنیا کا، یعنی وہ نہ دین پر عمل کر سکتا ہے نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے، فقط اس کو کھانا چاہیے، تو نہ وہ دین کا ہوا نہ دنیا کا ہوا۔ محض اسلام کا یہ فرمان ہے۔ ایک ایسے آپ کے زرین فرامین ہے کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی جو ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی روش کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے خود بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ جو مضمون ہم نے پڑھا کہ ایک آپ کی 6 سالہ صاحبزادی، آپ 3 روز تک فاقے میں تھی، بھوکی تھی اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ 6 سال ایک بچی کی کیا عمر ہے، 6 سال، لیکن دائرے کی زندگی اور اس کی تربیت دیکھیے کہ 6 سال کی بچی 3 دن بھوکے رہ کر بے ہوش ہونا پسند کرتی ہے، لیکن اس دعوت کے کھانے میں آپ کو بھی معلوم تھا کہ اس میں میرا حق نہیں، تو اس بچی نے کبھی وہ کھانا نہیں مانگا۔ تو یہ دائرے کی زندگی تھی کہ جہاں پر اتنی عمدہ اتنی اعلیٰ تربیت ہوا کرتی تھی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بہتر سے بہترین طریقے سے ہم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔